جب بوسنیا میں حالات خراب ہوئے تو دینا کاریمان ایک چھوٹی سی بچی تھیں۔ گھر میں بہت پریشانی ہوا کرتی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں، لیکن اس سب کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میری امی مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھیں۔ عام طور پر تو ہم سارا دن باہر گزارتے تھے اور اسکول سے واپس بھی خود ہی آتے تھے، مگر اب یہ سب بدل چکا تھا۔ یہ بتاتی ہیں کہ جلد حالات اتنے خراب ہو گئے کہ بسوں میں سیٹیں بھی ختم ہو گئیں۔ ان کی خالہ نے جو ٹکٹ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے خریدے تھے وہ ان کو دے دیے۔ اس طرح یہ اپنے خاندان کے ساتھ جرمنی روانہ ہو گئی۔ میری کزن میڈیکل اسکول میں تھی، اس نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ اگر جنگ شروع ہو تو وہ مدد کے لیے موجود ہوں۔ ان کے نکلنے کے بعد ان کی خالہ زاد بہن جن کے ٹکٹ پر یہ سفر کر رہی تھیں اسی جنگ میں ختم ہو گئیں۔ ایک عمارت پر بمباری ہوئی اور جب میری کزن وہاں مدد دینے کے لیے پہنچی تو اس عمارت پر ایک کار بم گرایا گیا۔ میں ایک طرف تو شکر گزار تھی کہ میں نے ملک چھوڑا، لیکن میں ان کی موت کے لیے بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی رہی۔ جرمنی پہنچ کر دینا اور ان کے خاندان کو ایک کشتی میں رہنا پڑا۔ ان کے بچپن کی یہ تصویر بھی اسی کشتی پر لی گئی ہے۔ میں 12 سال کی عمر میں امریکہ آئی۔ تقریباً سن 2009 میں مجھے بوسٹن ہینڈ بال کلب کا معلوم ہوا اور میں نے انہی کے ساتھ کئی سال ہینڈ بال کھیلی۔ انہوں نے ہینڈ بال کے ایک ایسے مقابلے میں شرکت کی جس میں امریکہ کی نیشنل ٹیم بھی آئی ہوئی تھی۔ جب ان کے کوچ نے انہیں کھیلتے ہوئے دیکھا تو بہت متاثر ہوئے۔ امریکی نیشنل ٹیم کے کوچ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ برازیل میں ٹریننگ کرنا چاہتی ہیں، ہم آپ کو ٹیم میں لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل۔ اگلے مہینے میں امریکی ٹیم کے ساتھ برازیل میں تھی۔ امریکہ کی نیشنل ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے انہوں نے دیگر بین الاقوامی کیمپس میں بھی شرکت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی طرح کے دوسرے لوگوں کی مدد بھی کرنا چاہتی تھیں۔ اسی جذبے نے انہیں اپنی کمپنی کھولنے پر مجبور کیا۔ میں نے سوچا کہ میں لاء پڑھ کر ان لوگوں کی مدد کر سکوں گی جن کی آواز نہیں اور جو سسٹم میں گم ہو چکے ہیں۔ بوسنیا سے آنے والے اکثر مہاجرین کو نہ تو امیگریشن کے قوانین کی سمجھ تھی اور نہ ہی وہ انگریزی زبان جانتے تھے۔ دینا اپنی لاء فرم کے ذریعے نہ صرف ان کی امیگریشن کے حوالے سے رہنمائی کرتی تھیں بلکہ اپنی ریل اسٹیٹ سے ان کی رہائش حاصل کرنے میں بھی مدد کرتی تھیں۔ آج دینا کی ان خدمات نے بوسنیا سے آنے والے کئی خاندانوں کی امریکہ میں آباد ہونے میں مدد کی ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد امریکی ریاست میساچوسیٹس میں تقریباً 3500 کے قریب بوسنیا کے مہاجرین آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان میں بہت سے تو ایسے ہیں جو دینا کی طرح یا تو نوکریاں کر رہے ہیں یا اپنے کاروبار جما چکے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو آج تک PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی وجہ سے نوکریاں برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں۔ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ، میساچوسیٹس۔